آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے استفسار کیا، جو اس کے رد عمل پہ پہلے ہی تپا ہوا تھا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ جان سے مارنے آیا ہوں، اس کے کھردرے بے لچک لہجے میں دیے گئے جواب پہ جہاں زالے نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہیں حدیقہ بیگم ہول اٹھیں۔ افغان! حدیقہ بیگم نے اس کی گوہر افشانی پہ اسے گھور کے دیکھا، لیکن وہ ان دونوں کی گھوریوں سے بے نیاز اس کے کینورے لگے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس انداز عیادت پہ زالے کا دل چاہا وہ ہاتھ میں لگی سوئی اس کٹور انسان کے دل میں کھبو دے۔ جی ہاں، مختصر جواب لٹھ مار انداز میں دیتے ہوئے حدیقہ بیگم کی جانب دیکھنے لگی، جو انوکھے کپل کو دیکھ رہی تھی۔ گڈ، تو کل سے تم اپنی جاب پہ جا رہی ہو؟ اس کے جواب پہ اس نے ہولے سے سر کو حرکت دیتے ہوئے اسے سنجیدگی سے حکم جاری کیا، تو وہ ایک جھٹکے سے گردن گھما کے اسے دیکھنے لگی، لیکن اس کے چہرے پہ چھائی سنجیدگی دیکھ کے لب بھینچ کے رہ گئی۔ افغان، ابھی اس کی طبیعت اسٹیبل نہیں ہے۔ ان میں سے اگرچہ کسی نے بھی زالے کی بیماری کا تذکرہ نہیں کیا تھا، نہ زالے خود کسی کو ظاہر کروا رہی تھی، مگر اس کا انڈر آبزرویشن رہنا ابھی بہت ضروری تھا۔ تبھی حدیقہ بیگم نے اس کی سائیڈ لی۔ ماما، ڈیڈ اپنے روم میں ہیں اور شاید زرشے سے بات بھی کر رہے ہیں، اسی لیے آپ چاہیں تو اس سے جا کے بات کر سکتی ہیں۔ زالے کی وجہ سے فرحان صاحب نائٹ ڈیوٹی کر رہے تھے، اسی لیے افغان نے بڑے سلیقے سے حدیقہ بیگم کو منظر سے ہٹانا چاہا۔ اس کی اس حرکت پہ تعصب سے سر ہلاتی حدیقہ بیگم جب کمرے سے باہر نکلی تو بیڈ پہ لیٹی زالے پھٹ سی پڑی۔ سب سے پہلی بات کہ آپ میرے عباس نہیں ہیں، اور جو فضول پارٹ ٹائم جاب آپ نے رکھی ہے اس کا بھی وقت ختم ہو چکا ہے، اسی لیے اب آپ مجھے یوں حکم نہیں دے سکتے۔ وہ اس کے رویے اور حرکتوں سے خائف گویا چٹخ ہی اٹھی تھی۔ اگر میرے باس کا مجھے پیغام آیا تو میں چلی جاؤں گی اپنی جاب پہ، آپ مجھ پہ دھونس جمانا بند کریں۔ وہ باس لفظ پہ زور دیتی اپنی نئی جاب کا حوالہ دیتی ہوئی بولی، تو سپاٹ تاثرات سے سجے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سنتا افغان اس کے سر کے ارد گرد اس کے تکیے پہ دونوں ہاتھ جماتا اس پہ جھکا، تو وہ فطری طور پہ فوراً گڑبڑائی، لیکن اس پہ کچھ بھی ظاہر کیے بغیر اس کی جانب دیکھتی رہی۔ لیکن فقط چند لمحے ہی اس کی پرتپش تاثرات سے لبریز خوبصورت آنکھوں میں دیکھ سکی، اور جلدی سے پلکیں جھپکا گئی۔ میں تمہارا باس ہوں یا نہیں، اس کا فیصلہ تو شاید بعد میں کیا جا سکتا ہے، لیکن میں تمہارا شوہر ہوں، اس بات کا ثبوت دوں تمہیں؟ اس پہ جھکے جھکے وہ بھاری لہجے میں بولا۔ پیچھے ہٹیں، میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ وہ اس پہ یوں چھایا ہوا تھا کہ اسے اس پل واقعی کمرے میں آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ سے میرے باس ہونے کا ثبوت آج کے بعد نہ مانگنا، ورنہ میرے شوہر ہونے کا ثبوت واقعی تمہاری سانسیں بند کر دے گا۔ اس پہ جھکے ہوئے وہ پرتپش لہجے میں بولا، تو اس انچاہی قربت اس پہ متضاد اس کی سلگتی سانسوں کی لپک اس کی دھڑکنوں پہ حاوی ہو رہی تھی۔ میں نے آپ سے آپ کو مانگا، آپ نے اپنے اصولوں کے مطابق میری وش پوری کر دی، رائٹ؟ لیکن اب میں اس مانگ سے بور ہو چکی ہوں، اس لیے آپ مہربانی کر کے مجھ پہ دھونس جمانے کے بجائے مجھے ڈیورس کر دیں۔ اپنی دھڑکنوں کو اعتدال پہ لاتی وہ اس کا بازو پوری قوت سے پرے کرتی، اس سے فاصلہ بڑھاتی سنجیدگی سے گویا ہوئی، کیا بکواس کی ہے ابھی تم نے؟ اس کا بازو مضبوطی سے جکڑ کے اسے دوبارہ سے تکیے پہ پڑکھتے ہوئے وہ دبے دبے لہجے میں دھاڑا، تو اس کی جارحانہ حرکت پہ زالے نے سلگ کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا
یہ کیا بدتمیزی! اس کی ناگواری سے بھرپور آواز جواباً ابھری جب اس کی سرد آواز نے فوراً اس کی بات قطع کی۔ تم نے کیا بکواس کی ہے؟ میں گلی کا کوئی کتا ہوں جسے کچھ دن گھر باندھ کے گھر کی رکھوالی کروا لی، یا پھر بازار میں ملنے والا کوئی کھلونا جسے تم اپنی مرضی سے جب چاہے خریدو گی اور جب چاہے گا دل بہلا کے واپس رکھ دو گی؟ اس کی سرد آواز کی دھاڑ رات کے اس پہر ہاسپٹل کے اس کمرے میں گونجتی زالے کی دھڑکنوں پہ گویا دباؤ ڈال رہی تھی۔ اس نے اپنی سنہری آنچ دیتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جس کا خوبرو چہرہ اس وقت غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ کنپٹی اور گردن کی پھڑکتی ہوئی رگ، بھینچے ہوئے جبڑے اسے احساس دلا گئے کہ وہ کس قدر بے وقوفانہ الفاظ کا چناؤ کر چکی ہے۔ یہ جو تم میرے سامنے یوں سر اٹھا کے ایسی بکواس کر رہی ہو نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں میں مارجن دے رہا ہوں۔ اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھتا وہ اس وقت شدید غصے سے بول رہا تھا، جبکہ اس کی گرفت میں مقید زالے کا بازو درد کرنے لگا تھا۔ مجھے چھوڑے! اس نے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، جب وہ مزید گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا، 15 دن بعد تمہاری رخصتی ہے، اس ٹائم تک ہے تمہارے پاس ٹائم۔ بور ہو گئی ہو نا تم مجھ سے، تو پاؤ چھٹکارا مجھ سے بھی اور اس رشتے سے بھی جو تمہارے لیے نہ بھولنے والا درد بننے والا ہے۔ اس کے چہرے پہ جھکا وہ سینے میں لگی آگ کی پیش نظر بہت غصے اور سنجیدگی سے بولتا ہوا اس کو خوف زدہ کر گیا تھا۔ اس پل وہ واقعی وہی شرابگن عالم دیکھ رہا تھا جس کے متعلق دنیا اسٹون مین اور موسٹ کروئل کا ٹیگ استعمال کرتی تھی۔ آپ مجھے یوں ہراس نہیں کر سکتے! اس کی سلگتی سانسوں اور آنکھوں سے نکلتے شرربار تاثرات اسے حواس باختہ کر رہے تھے۔ اب میں تمہیں ہراس کیا مینوپلیٹ سب کچھ کروں گا تاکہ نیکسٹ ٹائم تمہارے پاس ثبوت ہو ایسی بکواس کرنے کے لیے، رکھائی سے کہتے ہوئے وہ تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے چہرے پہ جھکا اور اپنے دل میں لگی آگ اس کے اندر انڈیلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کا غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسی غصے سے خوفزدہ ہوتے اس نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور پیچھے ہٹا۔ چند لمحے وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، جو نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ بالاج اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں، جسے دیکھ کے وہ سانسیں لیتی تھی، جس چہرے کو وہ پہروں بنا تھکے دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس چہرے کو جانتی تھی، لیکن شاید وہ اس شخص کو نہیں جانتی تھی۔ اس کی ششدر نگاہیں اس کے چہرے سے سرکتی اس کی گردن کے ساتھ لپٹے سیاہ رومال پہ گئیں۔ کون ہیں آپ؟ اس کے گلابی ہونٹ سرگوشی نما آواز میں سرسرائے تو بالاج کی گردن میں ایک گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ زرشالے میں اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، جب اس نے ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ ابھی نہیں، مجھے مت پکاریں ابھی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ بہت کچھ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس بہت کچھ کا مین اس کے سامنے پڑا ہتھیار ہی تھا، اسی لیے اس نے بہت ٹھنڈے سے لہجے میں آہستگی سے اپنا سوال دہرایا، تو وہ بے بسی سے اسے دیکھ کے رہ گیا۔ اسے اپنی جذباتیت پہ اس لمحے شدید تاؤ آ رہا تھا۔ یہ میرے کام کی وجہ سے میرے پاس ہوتی ہے۔ اس نے بہت دقت سے لفظ جمع کرنے کی کوشش کی۔ کیسا کام؟ میڈیکل کر رہے تھے نا آپ تو؟ میڈیکل والوں کے ہاتھوں میں اسٹیتھوسکوپ ہوتا ہے، گن تو نہیں؟ وہ اس کے پہلو سے اٹھتی دبے دبے لہجے میں بولی تو وہ جیسے پریشان ہو اٹھا تھا۔
زرشے میری اسٹڈی ادھوری رہ گئی تھی تو مجھے مجبوراً اس نے اب کی بار بھی تحمل کا ہی مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ مجبوراً آپ کو قاتل اور غنڈہ بننا پڑ گیا، کیونکہ روٹی کمانے کا ایک یہی طریقہ تو باقی رہ گیا تھا۔ کرپٹ انسان بنتے ہوئے اتنی کمینگی اپنے اندر انسٹال کروا لی کہ اپنی ہی بیوی کے سامنے کسی گھٹیا شخص کے روپ میں آ کے اسے ہراس کرتے رہے۔ وہ ایک دم سے اس کی بات کاٹتی چیختے ہوئے بولی تو وہ بھی صوفے سے اٹھا۔ بخار کی شدت سے اس کا سر درد بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ آنکھیں بتدریج سرخ پڑ رہی تھیں۔ خدا کے لیے زرشالے میری اٹینشنز کو غلط رخ دینے کی کوشش نہیں کریں۔ وہ اسے سچائی بتا نہیں سکتا تھا، لیکن یوں اسے بدظن بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اپنی کوشش یہیں روک دیتی ہوں، آپ مہربانی کر کے میرے کمرے سے نکل جائیں اور میری ذات پہ ایک احسان کریں کہ آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ اچانک بہت سرد اور اجنبی لہجے میں بولتی، اس کی جانب سے رخ مکمل طور پہ موڑتی، اب قدرے فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کی اجنبیت اور بے-رحمی پہ وہ تڑپ اٹھا۔ میں اس سے بھی برا کر سکتی ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ جس کے نام کی تختی باہر گیٹ پہ لگی ہے نا، اس شخص کو اگر علم ہوا کہ آپ میری کن کن اذیتوں کا باعث بنے ہیں تو وہ 1 منٹ نہیں لگائے گا آپ کی سانسیں چھیننے میں۔ اسی لیے آئندہ مجھ تک آنے کی کوشش ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ میں سمجھ چکی ہوں کہ وہ تلخی سے بات کرتے کرتے رکی اور اپنے حلق میں اکھٹے ہوئے بہت سے آنسوؤں کو نگلتے ہوئے کہیں دور اندر لے گئی کہ جس شخص بالاج مصطفیٰ کے نام میں نے اپنی ساری زندگی صرف کی تھی، وہ 4 سال قبل ایک کار ایکسیڈنٹ میں ختم ہو چکا ہے۔ دل پہ زور سے پاؤں رکھے وہ شدت ضبط کا کڑا مظاہرہ کرتی، بہت بے رحمی کے ساتھ خالی لہجے میں بولتی، اسے کھڑے خط کے ساتھ گویا منہ کے بل زمین پر گرا گئی۔ سوئمنگ پول میں دونوں پیر لٹکائے وہ بے توجہی سے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ گزشتہ 4-5 روز سے اس کی یہی کیفیت تھی۔ وہ جلال شیرازی کی اکلوتی بیٹی ہے، جسے جو چیز پسند آ جائے اسے حاصل کرنا اس کے جنون میں شامل ہو جاتا ہے، ایسے ہی جیسے شرافگن عالم، جسے اس نے خوش قسمتی سے حاصل کر لیا، اور اس فتح یابی کے بعد وہ صحیح معنوں میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی جب ان دونوں کی پرسکون زندگی میں ظالم میر نامی ایک طوفان آیا تھا۔ جب سے اس نے افغان کو جانا تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ ویج ڈے پہ اپنی پوری کوشش کرتا تھا اپنی ورکرز کی ان ڈیمانڈز کو پورا کرنے کی جو وہ عام حالات میں اس سے نہیں کہہ پاتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اس دن اس سے پورے کا پورا افغان عالم چھین لیا جائے گا۔ وہ فٹ پاتھ پہ ٹیکسیوں کے انتظار میں کھڑی ہونے والی لڑکی، جس سے بہتر تو اس کی ملازمائیں تھیں، وہ اس کے سامنے دھڑلے سے شرافگن کو مانگ کے اس کے مقام پہ پہنچ گئی تھی۔ افغان کے اصولوں کے پیش نظر اس نے یہی سمجھا کہ وہ بس وقتی اس سے رشتہ جوڑے گا، لیکن اپنی فیانسی کی موجودگی میں اس کا اس بے جوڑ رشتے کے لیے شہر بھر میں پورے جوش سے متعارف ہونا اس کے دل کو کھٹکا سا گیا۔ اس کے بعد افغان کا اس لڑکی کی طرف التفات لوٹانا یا اس کی توجہ اسے جلتے توے پہ بٹھا دیتی تھی، اور شاید اس بارے میں وہ کچھ دن قبل وہ افغان کے سامنے ہی بہت شدید جذباتیت کا مظاہرہ کر گئی تھی۔ اسی جذباتیت کا کوئی انہونا رد عمل آنے سے قبل اس نے جلال شیرازی سے بات کی کہ وہ شیر سے ان کی شادی کی بات کریں، اور آج وہ شادی کی بات کرنے کے لیے ہی آ رہا تھا۔ میڈم 4:30 ہو چکے ہیں، سر کہہ رہے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں۔ ملازمہ کی اچانک آواز پہ وہ اپنے خیالات سے چونکی اور پھر کسل مندی سے
کسل مندی سے گردن دائیں بائیں گھماتی وہ اٹھی اور تیار ہونے کے لیے چل دی، کیونکہ وہ افغان کو بھاگنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ افغان خوبصورت سی پرپل ٹاپ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے وہ خوبصورتی سے تیار ہوئی، اس وقت بہت کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ انیا خوبصورت سی پرپل ٹاپ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے وہ خوبصورت تیار ہوئی، اس وقت بہت کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ والہانہ انداز میں افغان کے ساتھ ملتی وہ اس کے پاس صوفے پہ بیٹھ گئی، جبکہ جلال شیرازی سامنے پڑے سنگل صوفے پہ براجمان تھے۔ عالم صاحب، شادی کا ارادہ کب تک ہے؟ ریفریشمنٹ کے بعد جب ماحول تھوڑا سازگار ہوا تو جلال شیرازی نے گلا کھنکارتے ہوئے بات کا آغاز کیا تو اس نے بنا چونکے چائے کا سپ لیا۔ میری شادی تو کچھ مہینے پہلے ہو چکی ہے، انوائٹڈ تھے نا آپ بھی، اور رہی رخصتی کی بات تو 12 سے 13 دنوں میں متوقع ہے، اس نے سکون سے جواب دے کے کباب کا پیس فورک کی مدد سے منہ میں رکھا تو اس کے ساتھ بیٹھی انیا کا چہرہ مارے اہانت اور ضبط کے سرخ پڑنے لگا، جبکہ جلال صاحب نے ٹائی کی ناٹ نامحسوس انداز میں ڈھیلی کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ سامنے پڑی میز پہ رکھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی کی بات کر رہا ہوں، جس کے ساتھ آپ نے منگنی کی تھی۔ انہوں نے سنجیدگی سے گویا اسے یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ اوہ، اس نے یاد آنے والے انداز میں کہتے ہوئے پہلو میں بیٹھی انیا کی جانب دیکھا اور پھر کباب منہ میں رکھا۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ دوسری شادی؟ اس کی پرسکون آواز ایک کوڑے کے مانند انیا کی سماعتوں پہ پڑی تو اس نے بے ساختہ زور سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچیں۔ جس دن رخصتی ہوگی اسی دن آپ کی بیٹی کی رخصتی بھی ہوگی شیرازی صاحب۔ دوسری بات نے جہاں انیا کے دل کو باغ باغ کیا تھا، وہیں اس کی پہلی بات نے اسے مکمل خوش بھی ہونے نہیں دیا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے باپ کو دیکھتے ہوئے ایک اشارہ کیا تو انہوں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے ہوئے بات کرنی شروع کی۔ افغان صاحب، آپ کو انیا سے شادی کرنے سے قبل اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینا پڑے گی، جلال شیرازی نے کہتے ہوئے اپنی نظریں اور سر قدرے جھکا لیا تھا، گویا اپنی گفتگو یاد آ گئی تھی جو بیٹی کا رشتہ کرواتے ہوئے کی تھی۔ میرے خیال میں مجھ سے یہ فرمائش کرنے سے قبل آپ اپنی یادداشت کو ذرا ریفریش کریں، متنبہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ انیا پہ ایک الوداعی نظر ڈال کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو وہ انیا بھی جلدی سے اٹھی۔ افغان پلیز، میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، اس نے لجاجت سے کہتے ہوئے اس کا بازو تھاما۔ مت شیئر کرنا، لیکن مجھ سے اسے چھوڑنے کی ڈیمانڈ مت کرنا۔ اس نے مجھ سے مجھے مانگا تھا اور اب میں اسے چھوڑ کے خود کو ایک کھلونا ثابت کر لوں جس کے ساتھ جس کا جتنا دل چاہے وہ کھیلے اور چھوڑ دے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے انیا، کیونکہ یہ اسٹینڈرڈز کے خلاف ہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے کوٹ کا بٹن بند کیا اور جانے کو پر تولنے لگا۔ اگر اس سب کو برداشت کر سکتی ہو تو شادی کی تیاریاں شروع کر دو، اس نے ایک قہر آلود نظر جلال شیرازی پہ ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہاری فیملی کب آئے گی یہ سب ڈیسائیڈڈ کرنے کے لیے؟ شیرازی صاحب نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شیرازی صاحب، یہ رشتہ صرف میرے اور آپ کے بیچ طے ہوا تھا، اسی لیے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے مجھ سے کر لیں، لیکن فکر نہیں کریں، بارات اکیلے نہیں لاؤں گا، آپ کی بیٹی کی ساری سسرال ہوگی بما اس کی سوکن کے۔ آگ لگانے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ ان دونوں کے فق پڑتے چہرے پہ ایک نظر ڈال کے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ان دونوں کے چہروں پہ سوچ کی گہری پرچھائیاں ڈیرا جمانے لگیں۔ وہ تیز تیز ہاتھ چلاتی ہوئی اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ 4 دن قبل ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی تھی اور اس سے اگلے دن وہ اپنی جاب پہ جانا شروع کر چکی تھی، لیکن بہت غیر متوقع طور پہ اسے افغان کی جانب سے اس پارٹ ٹائم جاب کا آرڈر نہیں آیا تھا، اسی لیے
وہ بہت اطمینان سے اپنے ارادوں پہ عمل پیرا ہونے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ ظالے، تم پاگلوں والے کام کیوں کر رہی ہو؟ تم ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے کچھ کیوں نہیں سوچ رہی؟ منتشا اس کے چلتے ہاتھوں اور پھرتی سے ادھر ادھر ہوتے پیروں کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوئی۔ کیا سوچوں میں؟ سکون سے بیٹھ کے اس شخص کو سوچوں جسے اپنی ذات کے آگے کچھ نظر نہیں آتا، اسے سوچوں جو 1.5 گھنٹے بعد اپنی فیانسی کو بیانے والا ہے اور مجھے رخصت وہ بس اس لیے کروا رہا ہے کہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے بے بسی سے مرتا ہوا دیکھ سکے۔ تو میں ایسا کچھ نہیں سوچ سکتی۔ منتشا وہ ایک دم سے ہاتھ میں پکڑی چادر سنگل بیڈ پہ پڑکتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ میں سالوں سے موت سے لڑ رہی ہوں لیکن میں کبھی کمزور نہیں پڑی، لیکن وہ شخص مجھے کمزور کر کے میری موت، میری اذیت کا تماشا دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اپنی مردانگی پہ جملے وہ برداشت نہیں کر سکا نا۔ زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ تو منتشا کا دل جانے کیوں اس کی باتوں سے اختلاف کرنے لگا۔ لیکن جو تم کرنا چاہتی ہو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ کیا اس طرح تم اس کے ارادوں کو ملیمیٹ کر سکتی ہو؟ اس نے متفکر لہجے میں استفسار کیا۔ اسی لمحے مسز جوزف کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بھی منتشا کی طرح بہت پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ بالکل کر سکتی ہوں، اگر آپ لوگ میرا ساتھ دو تو۔ اس کی طرف دیکھتی وہ سنجیدگی سے بولی تو دونوں مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئیں، تو وہ بھی سب بھولتی کھل کے مسکرا دی۔ تم اس قدر خوش کیوں ہو آج کل؟ آج بڑے دنوں کے بعد نواز عالم اور احمد انور بڑی فرصت کے عالم میں اکٹھے بیٹھے تھے، کیونکہ میرے ہاتھ ایک دیو کی مینا، سونے کی کنجی، قارون کا خزانہ، گویا سمجھو کہ سب کچھ لگ چکا ہے۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتا احمد انور پاٹدار انداز میں گویا ہوا تو اپنے گلاس میں شراب انڈیلتے نواز عالم نے اس کی طرف دیکھا۔ کیسا خزانہ؟ اس کی آنکھوں میں تجسس جھلکا۔ تمہارے بیٹی کی بیوی اس کے آفس سے جاب چھوڑ کے میرے آفس میں کام کرنے آ چکی ہے۔ احمد انور کی بات پہ نواز عالم کی نشے سے چور آنکھیں چمکنے لگیں۔ اور تو اور وہ تمہارے بیٹے سے جلد رشتہ بھی ختم کرنا چاہتی ہے، تو کیا خیال ہے؟ خباثت سے کہتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑی تو دونوں ایک ساتھ ٹھٹھے مار کے ہنسنے لگے۔ خلاف توقع اپنے مقررہ وقت سے آدھا گھنٹہ لیٹ وہ آفس پہنچا اور اپنا کوٹ اتار کے اسٹینڈ پہ لٹکایا اور پھر جلدی سے کف فولڈ کرتا وہ اپنی ٹیبل کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کے روم کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے ہوئے کوئی آندھی کسی رفتار میں اندر داخل ہوا۔ اس مداخلت پہ اس نے ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا تو جیسے آنکھوں میں بے یقینی سی چھا گئی۔ وہ اس کے بپرے ہوئے چہرے کو دیکھتا، اسے مخاطب کرنے ہی والا تھا کہ وہ اس کے بے حد نزدیک پہنچتا، اس کا گریبان تھام کے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پہ رسید کر چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ وہ منہ کو انگلیوں سے چھوتا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ اس نے اپنے گریبان کو دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، جب اس نے مزید طیش میں آتے ایک اور گھوسا اسے رسید کیا تو اب کی بار واقعی اس کا دماغ ہل کے رہ گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے اس نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا، جو پہلے ہی خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بےہودگی اس زہر کے سامنے کچھ نہیں ہے جو تیری گھٹیا پلاننگز کی وجہ سے میری زندگی میں گھل چکا ہے۔ جانتے ہو تم کہ تمہاری وجہ سے میری بیوی مجھے قبول کرنے کے بجائے مجھے مرا ہوا تسلیم کرنا زیادہ بہتر سمجھ رہی ہے۔ وہ قدرے بلند آواز میں چلایا تو افغان نے سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے سچائی بتائی کس نے ہے؟ اپنی اتنی لمبی بکواس کے بعد اس کا اتنا مختصر اور چپتا ہوا سوال اسے چند پل کے لیے خاموش کر گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اسے بگڑے موڈ کے ساتھ گویا ہوا۔ جس نے بھی بتائی ہو یہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ سچائی کبھی نہ کبھی تو سامنے آنے ہی تھی نا۔
اس کے اس جواب پہ اب کی بار افغان کی تیوریاں چڑھیں۔ کبھی نہ کبھی اس طرح سے سامنے نہیں آنا تھا، وہ کبھی نہ کبھی جب سامنے آتا تو اس کی ساری کنفیوژن ختم ہو چکی ہوتی۔ وہ مشتعل انداز میں گویا ہوا کیونکہ اس غیر متوقع صورتحال نے اسے بھی متفکر کر دیا تھا۔ سب کچھ تمہاری پلاننگز کے حساب سے نہیں چل سکتا افغان۔ وہ جو تمہاری بہن ہے اسے تم پہ اتنا یقین ہے کہ وہ میرے سامنے ببانگ دہل کہہ رہی تھی اگر میرے بھائی کو اس سب کا علم ہوا تو وہ میری سانسیں چھین لے گا۔ تو سوچو اگر جب انہیں معلوم ہوگا کہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو کیا جواب دو گے تم؟ زرشالے کے کہے لفظوں کی دہکتی آگ اس کے سینے میں جلتی ہر شے کو جیسے جلا کر خاکستر کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے لفظوں پہ افغان کے چہرے کا رنگ یکایک متغیر ہوا، مگر چند لمحوں کے بعد وہ گہری سانس بھرتا ہوا اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ادھر بیٹھو سکون سے اور میری بات سنو۔ اس نے اسے سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو اور ان کو 1-2 دن تک رشتہ لینے کے لیے بھیج دو۔ میں کل ہی زرشے کو واپس شہر میں بلا رہا ہوں اور حماد بھی نیکسٹ ویک واپس آ رہا ہے۔ چونکہ پاپا نواز عالم اب سچائی کے نزدیک پہنچ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ سب کھل کے ان کا سامنا کریں۔ وہ بہت سوچ کے نپے تلے انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھا بالاج میز پر دائنی کوہنی جمائے ماتھے پہ پرسوچ شک نے لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو کیا تم زرشے اور حماد کو بتانے والے ہو کہ جو دربدری انہوں نے گزاری ہے اس کی وجہ کون تھا، یا زرشالے کے کردار پہ سوال اٹھوانے والا کون تھا؟ بالاج کے سوال پہ اس نے سختی سے لب بھینچے، سینے میں کچھ بہت زور سے چبھا تھا۔ اس سوال کا جواب ان کے سامنے خود ہی ایک دن آ جائے گا۔ میری بس یہ دعا ہے کہ اس بھیانک انداز میں سامنے نہ آئے کہ ان کا دل رشتوں سے اچاٹ ہو جائے۔ اس کے لہجے میں نامحسوس سا کرب چھلکا تو اس کی تکلیف محسوس کرتے بالاج نے اس کے میز پہ رکھے دونوں ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ تسلی دینے کو رکھا اور تھپتھپایا۔ بھابھی کو جس وجہ سے احمد کمپنیز بھیجا تھا وہ کام ہوا تمہارا؟ اسے اچانک یاد آیا تو اس نے فوراً پوچھا۔ اس کے اس رفتار پر اس کی تیوری فوراً چڑھی جبکہ چہرے کے تاثرات تن سے گئے۔ کسی حد تک یوں سمجھو ہو چکا ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور ایک دزدیدہ نگاہ اپنے موبائل پہ ڈالی جس پہ کچھ دیر قبل ظالم میر کا ہی میسج آیا تھا اس کے کام کے متعلق۔ تم نیکسٹ کیا کرنا چاہتے ہو؟ بالاج نے توجہ سے اس کا چہرہ